اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، کل ہم نے جو حدیث کی تھی اس میں ہم نے بات جس حدیث کے اوپر ہم کر رہے تھے وہ حدیث نمبر تھی 12، اور اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، تو اس کے حوالے سے آج جو باتیں رہ گئی تھیں تھوڑی سی اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں، جس میں کہ پہلی بات ہم شروع کریں گے ایک حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر اس کی ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے جو ہم لوگوں نے کل لایانی میں فضول اور بیکار بات کی تھی نا، اس میں ہم نے بیہودہ باتوں کا بھی ذکر کیا تھا، اس کی براڈ اس میں نا اس کو بتانے کے لیے آپ کو کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر فال کرتی ہیں لایانی چیزوں میں۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بیہودہ بات یا کوئی ظلم کی بات، کوئی ایک ہوتا ہے نا ایک جملہ انسان ایسا لایانی کہہ دیتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی پکڑ آ جائے، کوئی کسی کی بدگمانی ہو جائے، کوئی سمجھ لے کہ چور ہے، ایک بات کہہ دی، ایسی کہہ دیا میرا خیال ہے اس نے چوری کی ہے، حالانکہ نہ کوئی مطلب تھا نہ کچھ تھا، ایسے ہی بس چلتے پھرتے زبان سے کہہ دیا، تو وہ انسان کا دوسرا انسان سچ مچ اسے چور سمجھنے لگ گیا۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، یعنی بات کوئی بیکار بات۔ تو یہی والی چیز ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی اچھی بات بھی کہہ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کتنا اس سے راضی ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بات ایسی کہہ دی، اللہ کی کوئی محبت کی بات، اللہ کی کوئی تعریف کی بات، جس سے آپ کسی کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کوئی قرآن کا کورس کر لیا، آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایک اچھی بات زبان سے نکالی کیونکہ نیت آپ کی اچھی تھی، اللہ سے محبت ہے، ایک تعلق ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا، جو ہماری ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا اندر سے، وہی ہماری آگے باہر نکلتی ہے۔ یہ دو چیزیں کنٹراسٹ نہیں ہوتی ہیں نا، جو کچھ بھی آپ کے اندر ہوگا تو وہی باہر آئے گا نا۔ تو یہی والی چیز ہے کہ اس طرح سے بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہمیشہ انسان پازیٹیو بات کرے، اچھی بات کرے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں لوگ مریضوں کے پاس جاتے ہیں، اس طرح آپ اس بات کو سمجھیں، اتنی نیگیٹو باتیں کر کے آتے ہیں اور اس طرح سے باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد مریض جو ہے وہ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا اب مشکل ہے، میرا تو مزید میری زندگی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ جیسے اب آپ کا کیا ہوگا، آپ کی تو اتنی حالت خراب ہے، آپ کی نوکری کا کیا ہوا، اب تو آپ جب ٹھیک ہو کے جائیں گے تو نوکری بھی چھوٹ جائے گی، مطلب نیگیٹو ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح ہی جیسے ایک دوسرے انسان کے اوپر بھی ان چیزوں کا برا اثر پڑتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ ایک تو پازیٹیو بات کرے، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ہر ایک سے۔ بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کی پرسنالٹی کرش کر دیتے ہیں، کس طرح کہ ان سے نیگیٹو بات، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جیسے مثال کے طور پہ مارکس اچھے نہیں آئے، اب اس کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، اتنا کمپیریزن خاندان کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ بچے اگر لاتا بھی ہو نا مارکس تو وہ نہیں لائے گا، وہ یہ کہتا ہے میں ہوں ہی ہوپ لیس کیس، میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میری ماں نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں تو لا ہی نہیں سکتا، اور اگر غلطی سے اس کے مارکس آ جاتے ہیں نا تو وہ خوش بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں ایسے ہی آگے ہوں گے، میں ہوں نہیں اس قابل۔ اس کے اندر نا یہ ایک ٹرم کہلاتی ہے عربک میں تعزز، یہ جو ہے نا اس کے اندر نا تعزز پیدا ہو جاتا ہے۔ تعزز یہ ہے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس، کہ وہ اپنے کو ہر وقت بلیم کرتا رہتا ہے، اپنے کو کہتا ہے میں تو ہوں ہی نکما، میں تو ہوں ہی بہت ہی برا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ الفاظ لایانی گفتگو ہے، بیکار کی گفتگو ہے۔ جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں ماؤں کا کیا ہوتا ہے، آلدو بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچے جو ہیں وہ بارش ہوئی تو وہ کھیل رہے تھے بارش میں، ماں منع کری، من نہیں سنا، اب جب بچہ آیا اس نے آتے کے ساتھ ہی چھینکیں آنے لگی، اس کو کھانسی آنے لگی، تو اس سے کہیں گے اچھا ہوا نا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا، اب تمہیں بخار بھی چڑھے گا، بڑے ہی اچھا ہوا تمہارے ساتھ، تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب یہ کیا کر رہی ہیں، اپنے بچے کو بد دعا دے رہی ہیں
کہ اچھا ہو گیا اللہ سے، یعنی کہ آپ ایک طرح سے دعا کر کے نہیں، کوئی آدمی کہتا ہے اللہ تیرا شکر، یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی انسان کہہ رہا ہے. تو اتنی نادانی کی بعض دفعہ ہماری زبان پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا بھی ان باتوں سے نا ٹراما ہو جاتا ہے، ان نیگیٹو باتوں سے. تو بہت ہی سوچ سمجھ کے اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے. تو یہاں تو خیر جو بات یہاں ناراضگی کی آ رہی ہے اور اللہ کی رضا کی، تو وہ تو خیر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے حوالے سے کوئی انسان کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چھوٹی سی بات کہہ دے کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے یہ کورس نہیں ہو سکتا، میں نہیں، بڑا بہت ہے نا ٹف کورس ہے، یا بہت زیادہ ایگزامس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ کی اپنی کولیگ یا بعض دفعہ آپ کی اپنی انچارج آپ سے کوئی ایسی پازیٹیو بات کر دے اور وہ آپ کے دل پہ لگ جائے، تو شاید انچارج کو یاد نہیں رہے کہ بھئی میں نے کسی کو گائیڈ کر دیا تھا، لیکن وہ آپ کی زندگی ٹرانسفارم ان کے ایک جملے سے ہو جائے کہ نہیں آپ کر لیں گی، بس کر لیں گی، کوئی بھی دلاسے کا لفظ. تو اب اس کا جو ایک ثواب ہے نا، ایک پارٹ کا ثواب آپ کو تو ملے گا جو آپ کر رہی ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ جو انہوں نے پازیٹیو بات کی، آپ کو موٹیویٹ کیا، ایک حصہ ان کو جائے گا. تو اتنی بڑی یہ چیز ہے کہ انسان اسی زبان کے ذریعے سے گفتگو سے یا ثواب کما سکتا ہے یا جو ہے وہ گناہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے اندر لایانی گفتگو میں نا فحش کلامی، یعنی ڈرٹی گندی باتیں کرنا یا گندے جوکس کو واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرنا یا ہر وقت ہنسی مذاق کے بے تکے لطیفے جو ہے آگے بھیجنا، یہ بھی جو ہے نا پسندیدہ نہیں. یہ بھی جو چیز ہے نا یہ لایانی چیز میں آ جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو آبسین بات ہے نا، گندی بات، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ بھی گندا ہو جاتا ہے. جب بار بار انسان جو ہے نا وہ اس قسم کی ڈرٹی، آپ کے میں اس کو زیادہ کھول نہیں رہی ہوں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ڈرٹی جب بات کی جاتی ہے تو کس سینس میں گندی باتیں ہوتی ہیں. تو ان کو جب انسان بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، بہت زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا چیز اٹھتی ہے؟ حیا اٹھ جاتی ہے. اگر جو ہے بچیاں آپس میں یہ مذاق بہت کریں ان کے اندر حیا کی کمی ہو جاتی ہے، قلت حیا اس کا نتیجہ نکلتی ہے. اور اگر جو ہے نا کوئی لڑکوں میں تو ویسے ہی کم ہوتی ہے حیا، تو وہ اور اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ بھی پھر تمیز نہیں رہتی اور لحاظ رہتا ہے کہ میری ماں یا باپ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے مجھے کیا بولنا چاہیے. اس حد تک ان کی زبان بھی گندی ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے لینگویج خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بھی لایانی گفتگو میں فحش کلامی بھی آتی ہے. تو انسان کو اپنا سلیکشن بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور فحش کے اندر نہ صرف نازیبا گندی باتیں آتی ہیں بلکہ گالیاں بھی آتی ہیں. علماء کے نزدیک گالی دینا مردوں کا، جیسے بعض دفعہ مردوں کی عادت ہوتی ہے گالیاں نکالنا. آپ دیکھیں جن کے گھروں میں اللہ معاف کرے مرد جو ہیں وہ اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں تو ان کے بچے بھی سیکھتے ہیں، وہ آگے اپنی بیویوں کو پھر دیتے ہیں. جن کے گھر میں یہ روٹین ہوتا ہے تو ان کو کوئی خاص بات نہیں لگتی کہ گالی دی جا رہی ہے. اور جن کے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ تو شاکڈ ہو جاتے ہیں اگر کسی کے منہ سے بیچاری ہے کوئی لڑکی شادی ہو کے آئے اور وہ اپنے ہسبینڈ سے گالی سنے پہلی دفعہ اور اس کے گھر میں کبھی یہ ماحول نہ ہو تو وہ تو سمجھتی ہے پتہ نہیں یہ کیا کتنی بری بات مجھے ہے جو کہہ دی گئی ہے. لیکن بعض لوگوں کا روٹین ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایسی بری باتیں زبان سے لوگ نکالتے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے. تو فحش کے اندر یاد رکھیے گا گالیاں بھی آتی ہیں، نہ صرف یہ کہ نازیبا اور گندی گفتگو بلکہ یہ بھی چیز آتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب ہم لایانی بات کی بات کر رہے ہیں یا لایانی کاموں کی ایک لسٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ جو جملہ ہے نا کہ ہر وقت یہ کہنا میں بہت بور ہو رہی ہوں، یہ ہوتا ہے نا بچے کہتے ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں، تو شاید ہم بھی اپنے زمانے میں کہتے ہوں. تو یہ جو بور والی چیز ہے نا، یہ اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. بور کوئی چیز ہونے والی نہیں ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو کام کرنے کو کہتا ہے نا. تو کچھ نہ کچھ ہم تو ایک جو دین میں جب ایک انسان ہوتا ہے یا اللہ سے لنکڈ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہوتا ہے. جس کو 5 وقت کی نماز ویسے ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد بور ہونے کا ٹائم کیا؟ ہر وقت تو تھوڑی دیر کے بعد وقت آ رہا ہے نماز کا، ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. پھر ہم نے کوئی نہ کوئی یقیناً جب انسان اللہ کی راہ میں لگتا ہے اس نے قرآن کورس بھی جوائن کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ خود یہ اندازہ لگائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو آپ کے یہ اسائنمنٹس آتے ہیں ان کو آپ بوجھ سمجھیں، آپ یہ سوچا کریں کہ ایک کویسچن جو آپ حل کرتی ہیں نا فہم میں، آپ حالت عبادت میں ہوتی ہیں. اور ایک اور بات آپ کو پتہ ہے، یہ علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یا آپ کو جو ہے نا اس کا کتنا بڑا نفع آگے مل رہا ہے اور آپ کے لیے آخرت میں کتنا بڑا توشہ ہے آخرت بن رہا ہے، اس کی آپ فکر کریں نا. کہ وہی آپ نے کوئی بھی نیگیٹو کام میں آپ لگیں گی تو آپ کو رتی برابر اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. خاص طور پہ جو ابھی ہم نے بات کی نا لایانی بیکار کاموں میں، تو آپ تو الٹا وبال ہے. میں نے حدیث آپ کو کل بتائی تھی نا. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ انسان جو پازیٹیو کاموں میں لگ جائے،
کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ خود انسان کوئی نہیں ہے، ہم بڑی چیز ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اللہ اس کلام کے آگے بٹھا دیتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی طرف پھیر دیتا ہے یا اس میں ہمارے لیے انٹرسٹ پیدا کر دیتا ہے. کتنے ہی لوگ آپ یقین کریں میں انہیں جانتی ہوں کہ ان کا دل نہیں آتا قرآن کی طرف، ان کا دل ہی نہیں لگتا ہے قرآن کلاسز میں، ان کا دل بند ہوتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے، یا ان کو جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، بعض دفعہ ایک کلاس میں آتے ہیں، 2 میں پھر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کا دل بند ہو رہا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ کتنی پیتھیٹک یا کتنی کوئی نہ کوئی ان کے اندر مطلب نیت کی کوئی یا تو ان کی کمی ہے یا واٹ ایور، جو بھی ریزن ان کا یقیناً کوئی نہ ہوتا ہے، یا ان کا خود دل ہدایت کے لیے نہیں کھلتا تو ان کو توفیق نہیں ملتی، وہ خود اپنا دل کھولنا نہیں چاہتے. تو یہ بھی اللہ کی توفیق سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر انسان کا دل جو ہے وہ قرآن کلاس میں لگے، یا وہ ایک تہیہ کر لے کہ مجھے الحمدللہ یہ کورس کر کے رہنا ہے، یہ چیز اگر اس کے اندر کنوکشن پیدا ہو جائے. حکیم لقمان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو حکمت کہاں سے ملی؟ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا آج کے، انہوں نے کہا بیوقوفوں سے. ایک اور اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے جس میں یہ آتا ہے، یہ موطا امام مالک میں آتی ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ سچ بولنے سے، امانت ادا کرنے سے، اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے. غیر متعلقہ کیا ہے؟ یہ آپ اتنا صحیح لکھ لیجیے، لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے سے، یعنی کہ بیکار ایبسرڈ چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے حکمت عطا کی ہے اور اتنی فضیلت اور اعلیٰ مقام دیا. آج ہم نے اتفاق سے حکمت پہ بات بھی کی تھی. سچ بولنا، امانت ادا کرنا اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ لوگ کو جو یہ فکر ہو رہی ہے نا کہ آپ لوگ اتنی جلدی لکھ نہیں پا رہے ہیں اربعین نووی میں، اور یا آپ لوگ احادیث کو لکھنا چاہ رہے ہیں، آیتیں لکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آیتیں اور احادیث آپ نہیں لکھ پائیں گے. دوسری بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اب اس کے جو ہے فرین انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام اب شروع کر رہی ہے، تو اللہ نے چاہا تو اب یہ اپلوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی اربعین نووی، ایک ایک کر کے حدیث. اب انشاءاللہ فرین جیسی اس کا ہوگا تو اناؤنسمنٹ آپ کو کر دیں گے کہ وہ اس کا کام جب کر لے گی تو ایک ایک کر کے احادیث اب اپلوڈ ہو جائیں گی. تو آپ لوگ فکر نہ کیجیے انشاءاللہ، تو آپ لوگ آرام سے اس میں احادیث کو سن سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کا مس ہو. تو اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بے فائدہ امور کا نقصان کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے وقت کا ضیاع، سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وقت انسان کا ڈھیروں ٹائم جو ہے نا وہ کھا جاتا ہے، یہ لا یعنی کام جو ہوتے ہیں انسان کے. پھر یہ کہ بیکار کے کاموں میں جب انسان بیکار کے کام کرتا ہے تو بیکار کے کام سیکھتا ہے، یہی کچھ حاصل کرتا ہے نا. آپ کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ لا یعنی کام، لا یعنی آؤٹ کم، بے مقصد آؤٹ کم. پھر یہ کہ جو انسان برا دیکھتا ہے وہی برا کام کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے گا، جتنا انسان بے مقصد، فحش اور بیکار، فضول، ہم نے بہت ساری اس کی چیزیں دیکھی تھیں کہ ایسی چیزیں کہ جن کا کہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، جتنا ان چیزوں میں انسان لگتا ہے آپ یاد رکھیں کہ اس کا قرآن اور حدیث میں دل نہیں لگتا. جتنا انسان لا یعنی، اگر کسی کو میوزک کا بہت شوق ہے، بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ اپنا دل قرآن کی طرف لائے، بہت مشکل ہے کہ اس کا دل آ جائے، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. لیکن اگر ایٹ اے ٹائم یہ کام کرے گا نا تو بڑا مشکل ہوگا قرآن میں دل لگنا. اسی طرح سے اگر کسی کو ایڈکشن ہے ٹی وی کی یا فلموں کی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر قرآن میں دل لگے، کیونکہ قرآن ایک سیریس کتاب ہے، آپ کچھ بھی کہیں. اور جب انسان ہر وقت فن فرولک کا شکار رہتا ہے نا تو پھر اس طرف دل ایسے لوگوں کا مشکل سے ہی آتا ہے. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ایک صحابی اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے لا یعنی بات کی ہو اور کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو خرچ سے کم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے کہا کہ تم اس کو جنتی نہیں کہو، کیونکہ تمہیں کیا پتا اس نے کوئی لا یعنی بیکار کاموں میں اپنی زندگی گزاری ہو. سیکنڈ بات جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ اس نے بخل کیا ہو جو خرچ سے کم نہیں ہوتی. یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کون سا بخل ہے جو خرچ سے کم نہیں ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے جی؟ کون بول رہا ہے یہاں سے؟ علم. بالکل، ہاں آپ کون کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات بتانا. بالکل، علم جو ہے وہ خرچ جب آپ کرتے ہیں تو کم نہیں ہوتا ہے، جتنا آپ سکھاتے ہیں اتنا آپ کا علم بڑھتا ہے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ دو باتیں، یعنی اس نے کیا کیا، اس کے پاس علم تھا اور اس نے اس کو سمیٹ کے رکھا.
اور اس نے لوگوں تک آگے نہیں پہنچایا. تو ان دونوں کی بنا پر تمہیں کیا پتا وہ جنت میں ان دو برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا. تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق بھی, ایک تو اس کے اندر اٹ سیلف ایک بات آ رہی ہے سمجھنے کی, لیکن ایک سبق بھی ہے. وہ سبق یہ ہے کہ فوری کسی کو کمنٹ نہ کریں یہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے. یہ اجازت نہیں, حدیث کے مطابق بھی منع ہے یہ بات کہ یہ کسی کو بھی جنتی دوزخی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہم نے تھوڑی فیصلہ, ہمارا کرنے کا کام نہیں, یہ اللہ کا کام ہے اس فیصلے کو کرنا. چلیں الحمدللہ اس کے ساتھ یہ مکمل ہوئی. اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی جو ہماری